بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں تمام اہل اسلام والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ جہاں بھی اسلام کے بارے میں کوئی اخباری خبر ہو، کوئی ٹی وی کی خبر ہو یا کوئی کسی کا ویلاگ وغیرہ ہو تو برائے مہربانی اس کو غور سے ضرور سنیں، کیونکہ ہماری نجات جو ہے ہماری اسلامی ہے صرف۔ اس لیے میری گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں۔ تو مہربانی کر کے اس باتوں پہ عمل کریں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے تو چند منٹس نکال کے وہ بات ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی سنور جائے اور اللہ آپ پہ، ہم سب پہ راضی ہو جائے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور آخرت ہماری سنور جائے، کیونکہ یہ دنیا صرف آخرت کے لیے ہے اور اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وقتی ہے۔ یہ ہم مت سوچیں کہ ہم ہمیشہ ادھر رہیں گے، قطعی نہیں، ہماری جو کچھ بھی ہے آخرت ہے۔ آپ سے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، میں آج سورہ انفال کا تفسیر، سورہ انفال، اس میں 75 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا 8واں اور نزول کے لحاظ سے 28واں سورہ ہے۔ لفظ انفال نفل کی جمع ہے، واجب کے علاوہ اضافی مال کو کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ جو پیغمبر کسی جنگ میں اور بغیر کسی مشقت کے مال حاصل ہوا ہو، اس میں صرف اور صرف رسول خدا کا حق ہے، دوسرا کوئی مسلمان اس میں شریک نہیں ہے۔ اس سورہ کے انفال کے علاوہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا تو اس کو سورہ جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی کتابوں میں ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو بھاگتے ہوئے دشمنوں کے پیچھے تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھا، تیسرا وہ گروہ تھا جو مال غنیمت لوٹ رہا تھا، اور یہ تیسرا گروہ عرب کے پرانی رواج کے مطابق خود کو اس کا مالک سمجھ رہا تھا۔ دوسرا گروہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے ہم کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ تیسرا گروہ وہ تھا، اس نے بولا کہ ہم نے دشمن کو بھگایا، اس لیے ہمیں بھی اس میں شریک کیا جائے۔ لیکن اس مال غنیمت کی منصفانہ وراثت نبی پاک نے خود اس کا فریضہ ادا کیا۔ اس منصفانہ وراثت میں کچھ لوگ ناپسندی بھی کی۔ اس سورہ کے آیت نمبر 3 میں مومن کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، جس میں مومن وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو ذکر خدا کا سن کر کانپ جاتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا خرچ کرتے ہیں۔ مطلب حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے اور وہ قرب الہی کے اعلیٰ درجے پر فائز رہتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں جنگ بدر کا بھی ذکر ہے۔ اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھی آئے تھے، جنگ میں شریک تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر پانی پر مشرکین کا قبضہ تھا، اس لیے صبح کو جنگ ہونی تھی۔ اللہ پاک نے پوری رات بارش برسائی، مسلمانوں میں بہت بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جیسا کہ دشمنوں کے نیچے والے علاقے کی طرف تھے
تو بارش کی وجہ سے وہ کیچڑ میں بھی تکلیف میں مبتلا ہوئے اور دشمنوں کو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو حوصلہ دو اور دشمنوں کی دل میں خوف پیدا کرو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ میدان جنگ میں سے بھاگ جانا حرام قرار دیا گیا تھا اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست نصیب کی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ ایسے فتنوں سے بچنے کا حکم ہے جس سے پوری قوم پر اثر پڑے۔ غلط کام حکومت کرے، اس کا اثر قوم پر پڑے، تنگ نظری اور فرقہ واریت دوسرا کرے اور اس کا اثر بھی قوم پر پڑتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے کہ امانت میں خیانت کرنے کا منع کیا گیا ہے۔ ہر نعمت خدا کی ایک امانت ہے۔ ناظرین، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنی قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ کیا گیا تھا تو یہودیوں کی طرف سے صلح کرنے کی پیشکش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے تو ہم شام کی طرف نکل جائیں گے، لیکن حضور پاک نے یہ ان کی پیشکش نہیں مانی اور اس وقت ابو لبابہ نامی ایک مسلمان تھا جس کی یہودیوں کے ساتھ پرانی دوستی تھی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کو یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے مامور کیا تھا۔ ابو لبابہ یہودیوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس وقت حضور پاک پر ایک وحی نازل ہوئی اور ابو لبابہ کے بارے میں نبی پاک کو بتایا گیا۔ ابو لبابہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنے آپ کو سزا کے طور پہ مسجد کے مینار کے ساتھ باندھ دیا اور 7 دن 7 رات تک نہ کھایا نہ پیا۔ آخرکار اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے معاملات میں دخل اندازی نہ ہو۔ ناظرین، آیت نمبر 30 میں مکہ کے تمام سردار النداء میں جمع ہو کر پروگرام بنائے کہ رسول خدا کو قید کرنے یا شہید کرنے یا جلا وطن کرنے پر غور کیا گیا۔ اس وقت ابو جہل کی تجویز پر اتفاق ہوا کہ قبائل ایک ہو کر نبی پاک کو قتل کیا جائے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک خداوند باری کا پیغام دیا کہ آج کی رات آپ کے بستر پر حضرت علی علیہ السلام سوئے گا۔ حضرت علی علیہ السلام حضور پاک کے بستر پر سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام جانثاری کی ایک عظیم اور ابدی مثال قائم کی۔ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے عظیم ہستی کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس آیت میں یمکر اللہ سے خداوند کریم کی وہ تدبیر ہے جس کے مطابق اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ تمام تدبیروں کا مالک خداوند کریم ہے اور بالا اور برتر ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 32 میں کہ حارث بن نعمان فہر نے غدیر خم میں حضور پاک کو چیلنج کیا تھا کہ آپ نے توحید کا حکم دیا، ہم نے مانا۔ آپ نے بتوں سے بیزاری کا کہا، ہم نے مانا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے رسالت کی تصدیق کا کہا، ہم نے تصدیق کی۔ آپ نے جہاد، حج، روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ لیکن آپ نے اس لڑکے کو یعنی حضرت علی علیہ السلام کو اپنا ولی کا اعلان کیا، تو آیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا خداوند کریم کی طرف سے حکم آیا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا۔ تو اس ٹائم حارث نے کہا کہ یہ اعلان اگر خداوند پاک کی طرف سے آیا ہے کہ تو میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ اوپر سے پتھر کی بارش ہو۔ تو ناظرین، اس وقت ایک پتھر آیا جو اس کے اوپر گرا اور وہ قتل ہو گیا۔ آیت نمبر 35 میں ہے کہ کفار مسجد الحرام میں جمع ہوتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، اس لیے کفار کو مسجد الحرام میں طواف اور نماز کرنے کی ممانعت تھی۔
آیت نمبر 41 میں خمس کا واجب ہونے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصوں میں ان افراد کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا، رسول خدا کے قرب داروں کا، یتیم اور مسکین مسلمانوں کا، اور مسافران غربت زدہ یعنی وہ مسافر جو سفر میں مجبور ہو جائیں ان کا۔ اس آیت کی روشنی میں ایک حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القبیس کا ایک وفد حضور پاک کے خدمت میں حاضر ہوا کہ ہم ربیہ قبیلہ سے ہیں اور ہمارے آپ کے درمیان منصرہ کا کافر قبیلہ حائل ہے، اور ہم حرمت والے مہینے کے علاوہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی حکم دے کہ حضور پاک نے کہا کہ میں آپ کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں کہ، اور کہا کہ گواہی دو کہ معبود برحق اور خدا اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نماز قائم کرو، اپنے کمائی سے خمس ادا کرو۔ آیت نمبر 42 اور 45 46 تک ایک بار پھر جنگ بدر کے بارے میں ذکر ہے۔ ان کے آیات خداوند کریم کامیابی کے لیے 5 عناصر کا ہونا لازمی قرار دیا ہے: ثبات قدم، یاد خدا، اطاعت خدا رسول، عدم اختلاف اور صبر۔ مسلمانوں کو فتوحات کے بعد تکبر سے منع کیا گیا کیونکہ کفار جنگ میں آنے سے پہلے ناچ گانے کے ساتھ نکلے تھے جو شکست ان کا مقدر بنی۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے کہ انسان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، انسان اپنی تقدیر اپنے عمل کے قلم کی سیاہی سے ارادے سے لکھتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے کہ آپ جس سے بھی معاہدہ کرو اس کو پورا کرو، پورا نہ کرنے والا قرآن پاک کے لحاظ سے الفاظ کے مطابق بدترین حیوان ہے۔ آیت نمبر 64 میں ہے کہ یہودیوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ ان کے آپ کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے مومن ہی کافی ہیں۔ کتاب فضائل اصحاب میں حافظ نعیم روایت کرتے ہیں کہ مومنین سے مراد اس آیت میں ذات اعلیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آیت 65 اور 66 میں مسلمانوں کا کم تعداد ہونے کے باوجود زیادہ دکھنے آئے تو یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہوں وہ اپنے سے 10 گنا زیادہ لشکر پر غالب آ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ماہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا، اس کی وجود میں ہرگز منافق داخل نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان دنوں میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا، میں قیامت والے دن ان کے میں شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ ان سوروں کو یعنی ان سورہ کو پڑھنے والا منافق نہیں تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ رب پاک مجھے معاف فرمائے، اگر مجھ سے کوئی اس ویلاگ میں غلطی ہو گئی ہو پڑھنے میں تو اس کی مجھے اللہ تعالیٰ معافی دے، اور رب پاک کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔